آپ کی ایک جو ادا ہے وہ جس کو ہم ظرافت طبع کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر وقت بندہ بڑا سنجیدہ ہو کے بیٹھا رہے، کوئی ہلکی پھلکی بات کرنا، کوئی حصے ظرافت سے دور دور رہنا، یہ بھی کوئی اسلام میں مطلوب یا مقصود نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حیات مبارکہ ہے ان میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے، پھر صحابہ کرام کی زندگیوں میں سب کچھ ملتا ہے، پھر جو ہمارے اکابرین ہیں ان کی زندگیوں میں بہت کچھ ملتا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایسی ہی ایک دو باتیں سنانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اسلاف تھے یہ دیگر خوبیوں اور دیگر کمالات کے ساتھ ساتھ حصے ظرافت سے بھی اللہ نے انہیں خوب نوازا تھا۔ پہلے تو میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ایک مثال دیتا ہوں۔ سرکار بھی اپنے صحابہ کرام سے ہلکی پھلکی گفتگو فرماتے تھے۔ ظرافت طبع آپ کی اداؤں میں سے ایک ادا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی، بوڑھی عورت تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ مجھے جنت عطا کرے۔ آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو وہ بڑی پریشان ہوئی۔ آپ نے فرمایا تم جنت میں جاؤ گی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہو کے جائے گا، اس لیے تم جوان ہو کے جنت میں جاؤ گی۔ اس طریقے سے ایک عورت آئی، وہ کہنے لگی مجھے بار برداری کے لیے اونٹ چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا اونٹنی کے بچے سے میں کیا کروں گی، مجھے تو پانی ڈھونا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، یعنی یہ ظرافت طبع ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے، تو سرکار دو علیہ وسلم کھجوریں تناول فرما رہے تھے، صحابہ کرام بھی کھا رہے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کھجور کھا کے گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ اللہ، تو جب فارغ ہوئے تو حضرت علی کے سامنے بہت سی گٹھلیاں جمع ہو گئی، دو ذاتوں کی گٹھلیاں تھیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ علی آپ نے بڑی کھجوریں کھائی ہیں۔ اب حضرت علی کی بھی ظرافت طبع دیکھیے، یہ ادب کے منافی نہیں ہوتی۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول بھلا یہ بھی تو دیکھیے کہ گٹھلیوں سمیت کون کھا گیا ہے، یعنی اگر جو ساری میں نے کھائی ہیں تو آپ نے جو کھائی ہیں ان کی گٹھلیاں کدھر ہیں؟ تو یہ ظرافت طبع ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک اتنا لمبا نہیں تھا، معتدل آپ کا قد مبارک تھا۔ حضرت عمر کا قد لمبا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا اب ذرا آپ ظرافت طبع سنیے۔ کہنے لگے اے علی آپ ہم میں ایسے ہیں جیسے لنا میں نقطہ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ لنا لکھیں گے تو جیسے لنا کا نقطہ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لنا کا نقطہ ختم کر دیا جائے تو پھر لنا باقی نہیں رہتا، لا بن جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت اللہ پاک نے آپ کو حصے ظرافت کمال کی عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے کہیں دور، بس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پاس ایک بندہ بیٹھ گیا، بس سے کوئی مسافر بیٹھ گیا۔ تو اس نے کہا، کہنے لگا آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے قمر الدین کہتے ہیں، قمر الدین سیالوی قمر الدین کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے سورج دین کہتے ہیں۔ تو آپ ہنسے۔ اس نے پوچھا، آپ نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟
اس نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سرگودا کے قریب ایک جگہ ہے، میرا غریب خانہ وہاں ہے۔ آپ نے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگا میرا امیر خانہ ملتان کے قریب ہے، یعنی اس نے غریب خانے کی بجائے امیر خانہ کہہ دیا۔ پھر اس نے پوچھا اچھا آپ جگہ کون سی ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا سرگودا کے قریب سیال شریف ایک جگہ ہے۔ آپ جانتے ہیں سیال پنجابی میں سردی کو بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں سیال شریف میں رہتا ہوں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا میں انال شریف میں رہتا ہوں۔ انال گرمی کو کہتے ہیں، اس نے ویسے کہہ دیا۔ تو پھر اس نے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہاں ایک میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، وہاں ایک آستانہ ہے، میں اس کا گدی نشین ہوں۔ تو آپ نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں گدی نشین ہوں۔ اس نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں گھوڑی نشین ہوں، گھوڑی نشین ہوں۔ تو آپ بڑے ہنسے۔ پھر وہ اٹھنے آ کے حضرت خواجہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، کہنے لگا حضور میں آپ کو پہچان گیا تھا پہلے ہی، میں نے کہا ذرا آج آپ سے دل لگی کر لی جائے۔ تو یہ جو ہمارے بزرگ تھے نا، یہ ایسی باتوں کو مائنڈ نہیں کرتے تھے، یہ ہر وقت ایک سنجیدگی اپنے اوپر طاری رکھنا، یہ بھی کوئی اتنی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی کیفیت ہو تو الگ بات ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ جو ذرافت طبع ہے نا، بات آخری میں کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا، مجھے ایک بات یاد آئی، یعنی بے تکلفی کیسے ہوتی ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا بابا قاسم۔ بابا تو ویسے ہی انہیں کہتے ہوں گے، قاسم نام ہوگا، بابا قاسم اسے کہتے ہیں۔ وہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کا مرید نہیں تھا، لیکن اسے محبت بڑی تھی آپ سے وہ بڑے عجیب و غریب باتیں، بڑی ان کی باتیں ہیں، میں صرف ایک بات سناؤں گا۔ تو ایک مرتبہ کہیں خواجہ صاحب تشریف لے جانے لگے نا، تو وہ پہلے ہی گھس کے گاڑی میں بیٹھ گیا بابا قاسم۔ تو خواجہ صاحب کو مذاق سوچا، او بابا قاسم تم کدھر بیٹھے ہوئے، نکالو اس کو، نکالو، ہم نے ادھر جانا ہے۔ تو اس کو لوگوں نے نکال دیا۔ اب خواجہ صاحب گاڑی میں بیٹھے اور کتاب کھول لی، وہ اپنے آپ میں گم ہو گئے اور گاڑی سیال شریف پہ چلی اور خوشاب پہنچ گئی۔ تو آپ نے پوچھا بھئی وہ قاسم کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ہم نے تو اسے اتار دیا تھا۔ اب آپ لاجپالی دیکھیں بزرگوں کی، فرمانے لگے او ہو وہ تو رو رو کے ہلاک ہو گیا ہوگا، میں نے تو اسے مذاق میں اتار دیا تھا، تم اسے چھوڑ کے ہی آ گئے، موڑو گاڑی واپس چلو، ان کو لے کے آؤ۔ پھر وہاں سے گاڑی مڑی، سیال شریف گئے، تو بابا قاسم وہاں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا ہن جنا بنیا نا، ہن کیوں واپس آئے، ہن جنا بنیا ہی نہیں، چلے جاتے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز بڑے خوش ہوئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہلکی پھلکی باتیں، یہ ذرافت طبع، یہ کوئی تقویٰ اور تدین کے منافی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔